ان سے جب مانگے تو طریقے سے مانگے. اب دیکھیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلوات پڑھی آواز بلند. وعجل فرجہ، ان سے ایک اہل سنت کے بچے نے مدد مانگی. کس نے؟ سنی بچے نے. اس کا نام سعید ہے، 5ویں کلاس کا بچہ ہے، ایران کا زاہدان کا رہنے والا ہے. کہتا ہے کہ مجھے ٹانگوں میں کیا تکلیف ہوئی اور تمام ڈاکٹروں کے پاس لے گئے بلوچستان زاہدان کے، تو انہیں پتہ نہیں چل پایا کہ کیا بیماری ہے. ماں باپ اسے تہران لے گئے، تہران کیپٹل ہے، بڑے ادھر ڈاکٹر ہوتے ہیں، بڑا شہر ہے. کہا تہران لے گئے. تو تہران جب لے گئے تو وہاں کے بڑے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا. کہا اتنی دیر میں کیوں آئے؟ تیرے بیٹے کو تو کینسر ہے اور تیرا بیٹا ہمیشہ معذور رہے گا. کہتے ہیں میری ماں کو جب ڈاکٹروں نے یہ کہا تو میری ماں بیٹھ کے رونے لگی. تو جب رو رہی تھی کسی نرس نے دیکھا، ایران شیعہ ملک ہے، پورا شیعہ ملک ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون بیچاری بلوچ رہ رہی ہے، کیونکہ بلوچوں کا اسٹائل الگ ہے، ان کے کپڑوں کا اسٹائل، ان کے چہرے کا اسٹائل پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا ایک بلوچ خاتون رو رہی ہے. کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا نہ روؤں تو کیا کروں، میرا بچہ اسے کینسر ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج ڈکلیئر کر دیا ہے، کوئی امید نہیں، تمام ڈاکٹروں کے پاس لے جا چکی ہوں. تو اس مومنہ نرس نے کہا پکی بات ہے سارے ڈاکٹروں کے پاس جا چکی ہو؟ کہاں سب جتنے بلوچستان کے ڈاکٹر تھے، جتنے تہران کے، سب کے پاس گئی. کہا ایک ڈاکٹر میں انٹروڈیوس کرتی ہوں، اس کا کام ہی یہی ہے کہ لا علاجوں کا علاج کرتا ہے. اس کا کام یہی ہے کہ لا علاجوں کا. اچھا یہ کون ہے؟ سنی، بچہ بھی سنی، ماں بھی سنی، خاندان بھی سنی. کہا وہ کون ڈاکٹر ہے، نام بتاؤ. کہاں پر ہے؟ میں چلی جاؤں گی اس سے. کہا تو ابھی تہران میں، تہران سے 1.5 گھنٹے کے راستے پہ ایک شہر ہے قم، اور وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد جمکران، ادھر چلی جا اور وہاں جا کے امام زمانہ سے فقیری کر. ان کا کام یہی ہے، جو پوری دنیا سے نا امید ہوتے ہیں ان کے در پہ آتے ہیں، وہ انہیں نا امید نہیں چھوڑتے، وہ بے سہاروں کا سہارا ہیں، ان کے در پہ چلے جاؤ. کہتی ہے ٹھیک ہے. بچے کو اٹھایا اور چلی گئی قم جمکران. مسجد جمکران میں آئی، کہتی ہے جیسے میں اندر آئی تو میں نے کہا اے مہدی میں تو آپ کو زیادہ نہیں جانتی، اتنا پتہ ہے کہ آپ شیعوں کے امام ہیں، اور مجھے اتنا بتایا گیا ہے کہ آپ نا امیدوں کی امید ہیں، آپ بے سہارا کے سہارا ہیں. میں امیدیں لے کر آئی ہوں، مجھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ نماز امام زمانہ پڑھو. یہ آج کا نسخہ، ہر روز ہم آپ کو ایک نسخہ دے رہے ہیں. آج کا نسخہ نماز امام زمانہ. جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی تکلیف ہو، بلکہ روٹین بنا دے، ایک مرتبہ دن میں نماز امام زمانہ پڑھیں، کیسے فجر کی نماز کی طرح ہے. لیکن جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے ہیں، اسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر رکوع میں جائیں، رکوع کا ذکر 7 مرتبہ، سجدے میں جائیں، سجدے کا ذکر 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 مرتبہ. پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح، اور نماز کے بعد سجدے میں جا کے 100 مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کہتے میں نے نماز پڑھی اور میرا بچہ بھی اب رو رو کے دعائیں کر رہا ہے. کہہ رہے کہ اے مہدی آپ کی معرفت نہیں ہے، لیکن اب بتایا گیا کہ آپ خالی نہیں لوٹائیں گے. کہتا بچہ دعائیں کرتے کرتے روتے روتے سو گیا. کہتا خواب میں اس نے ایک نور دیکھا، اور نور دیکھا، نور نے کہا بیٹا اٹھ جا، بیٹا اٹھ جا. کہتا ہے میں چل نہیں سکتا، عصا کے بغیر چل نہیں. اب یہ خواب دیکھ رہا ہے بچہ، کیونکہ اچانک سے جب یہ دعائیں کر رہے تھے اس نے دیکھا بیٹا دعا کرتے کرتے روتے روتے سو گیا، اچانک اٹھ کے چلنے لگا. جب اٹھ کے چلنے لگا تو یہ بھی حیران ہو گئی، رشتہ دار بھی حیران ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ اب یہ بچہ بتاتا ہے میں نے خواب دیکھا، ایک نورانی ہستی آئی، اس نے کہا اٹھو. میں نے کہا اٹھ نہیں سکتا، لکڑیاں نہیں ہیں، یہ جو کیا نام ہے معذوروں کے لیے لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ میں اٹھاؤں تلاش کروں تو چل سکوں. کہا ہم کہہ رہے ہیں اٹھو تو چل سکتا ہے، ہم کہہ رہے اٹھو تو چل سکتا ہے. کہا میں خواب میں اٹھا، اور خواب میں اٹھا اور وہ اٹھ گیا اور اب چلنے لگا. اب وہ چل رہا ہے، اسے شفا مل گئی. اور خادم آیا جمکران کا، اس نے کہا تمہیں امام زمانہ نے شفا دی، اب تو شیعہ ہو جاؤ. تمہیں امام زمانہ نے شفا دی، اب تو شیعہ ہو جاؤ. اس مومنہ سے کہا، یعنی اس خاتون کو کہا جو بعد میں مومنہ ہو گئی تھی، اس سنی خاتون کو کہا. اس سنی خاتون نے کہا دیکھو امام زمانہ صرف تم شیعوں کے امام نہیں، پوری کائنات کے امام ہیں، اور ضروری نہیں کہ انہوں نے مجھے شفا دی تو میں شیعہ ہو جاؤں. یہ کہہ کے جاتی ہے. خادم نے کہا بعد میں نے فالو اپ کیا، صرف وہ خاتون شیعہ نہیں ہوئی، اس کا بچہ بھی شیعہ ہو گیا، اس کا شوہر بھی شیعہ ہو گیا، ان کے خاندان کے 70 لوگ شیعہ ہو گئے. کہا جب امام ہمیں نجات
وعجل. جب امام نے ہمیں شفا دی تو پھر ہم شیعہ کیوں نہ ہوں.